اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ کچھ اپنے بارے میں۔ ظاہر ہے جس شخص کو آپ ہفتے میں 4-5 بار پڑھتے ہوں، جس کی تصویر جیسی بھی ہے دیکھتے ہوں اور جس کی سچی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی خواہش بالکل فطری ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کے ان خطوط اور ٹیلی فون کالز سے پریشان نہیں ہوتا جن میں آپ میرے بارے میں ٹوہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل میں بھی آپ لوگوں سے مختلف چیز نہیں ہوں۔ میرے بھی لکھنے والوں کے بارے میں یہی احساسات تھے جو آپ کے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں سے ملنے کی شدید خواہش رکھتا تھا، اب بھی ہے، جنہیں میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ مثلاً بچپن میں جب اشتیاق احمد صاحب کے جاسوسی ناول پڑھتا تو گھر سے بھاگ کر ان کے پاس جانے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اب یہ اشتیاق احمد صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے جن سے میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ لہٰذا اشتیاق صاحب بھی بچ گئے اور میں بھی۔ اسی طرح میں مرحوم ممتاز مفتی سے اتنا متاثر تھا کہ میں نے ان کے بارے میں تمام ظاہری و باطنی تفصیلات جمع کر لیں۔ 93 میں جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ آج اس وقت ان کی عمر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن اور اتنے گھنٹے ہے۔ آج تک انہوں نے اتنے افسانے لکھے، اتنے معاشقے کیے اور انہیں اتنی بیماریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ہفتے میں 100 سے زائد خطوط موصول ہوتے ہیں، جن میں 90% احباب کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ میں اپنی موجودہ تصویر شائع کروں۔ غالباً میرے یہ بہی خواہ مجھے ہر صورت گنجا دیکھنا چاہتے ہیں، میری گردن میں راشا اور میری ٹھوڑی پر گوشت لٹکا دیکھنے کے متمنی ہیں، لیکن افسوس میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی بے شمار بد اعتدالیوں، فضول خرچیوں اور پریشانیوں کے باوجود بڑی مشکل سے 30 برس کا ہوا ہوں۔ لہٰذا اگر انصاف کیا جائے تو میں اپنی تصویر سے بھی 1 سال 6 مہینے چھوٹا ہی نکلوں گا۔ ویسے بعض اوقات میں اپنے ان احباب کا دل رکھنے کے لیے اپنی 10-20 برس پرانی تصویر شائع کرنے کے بارے میں سوچنے بھی لگتا ہوں، لیکن پھر اس خدشے سے رہ جاتا ہوں کہ کہیں گھٹنوں کے بل چلتے بچے، نیکر پہن کر دھوپ میں کھڑے لڑکے، یہ ایک میلے کچیلے اور تیل میں چپڑے نوجوان کی تصویر پڑھنے والوں کی طبع سلیم پر گراں ہی نہ گزرے۔ لہٰذا جیسا ہوں، جہاں ہوں کی صورت میں حاضر ہوں، لہٰذا اگلے 10-15 برس تک اسی تصویر سے کام چلائیں۔ قارئین میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں متجسس ہیں، تعلیم کہاں تک پائی، نوکری کہاں کی، اب کہاں رہتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں اور بچے کتنے ہیں، قسم کے سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ تو جناب، بیک گراؤنڈ کچھ ایسی چیز نہیں کہ اس پر فخر کیا جائے، خالصتاً دیہی پس منظر سے تعلق ہے۔ ضلع گجرات کے ایک چھوٹے سے قصبے لالا موسیٰ کا رہنے والا ہوں، جس کی 2 ہی چیزیں مشہور ہیں، ایک ریلوے جنکشن اور دوسرا کاوش بٹ۔ تعلیم کا آغاز ماشاءاللہ ٹاٹ اسکول سے کیا۔ سارا بچپن تھوک سے سلیٹیں صاف کرتے، قطار میں کھڑے ہو کر پہاڑے یاد کرتے، ماسٹروں کے ڈنڈے کھاتے، اسکول سے بھاگتے، مرغا بنتے اور تختیاں سکھاتے گزرا۔ 84 میں میٹرک کیا۔ والد صاحب کم پڑھے لکھے تھے، لہٰذا ان کا خیال تھا صرف ڈاکٹروں اور انجینئروں کو ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی خواہش، آپ ڈر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ احترام میں FSC میں داخلہ لے لیا، لیکن خوش قسمتی سے فیل ہو گیا۔ یوں مجبوراً FA کا پرائیویٹ امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ بورڈ میں چھوٹی موٹی پوزیشن بھی آ گئی۔ BA FC کالج لاہور سے کیا۔ MA ابلاغیات میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا۔ کچھ معیار تعلیم کی پستی کام آئی اور کچھ اس برس پرچے بھی آسان تھے، لہٰذا یونیورسٹی میں اول پوزیشن آ گئی، گولڈ میڈل مل گیا۔ واپس لاہور آ کر چکر چلایا اور پنجاب یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا، لیکن نتیجہ FSC سے مختلف نہ نکلا۔ نوکری کی پہلی درخواست روزنامہ خبریں میں دی، ابھی اخبار نہیں نکلا تھا۔ ٹیسٹ ہوا تو فیل ہو گیا، لہٰذا ضیاء شاہد صاحب کو پھر آئیں گے کی دھمکی دے کر چلا آیا۔ انہی دنوں نوائے وقت لاہور میں ایک جگہ نکلی تو عباس اطہر صاحب کی مہربانی سے اونٹ کو خیمے میں سر چھپانے کا موقع مل گیا۔
اپنے توصیف احمد خان صاحب نیوز ایڈیٹر تھے، ماشاءاللہ مجھ سے بہت ہی تنگ تھے، لیکن نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے اصول کے باعث زیادہ بے عزتی نہیں کرتے تھے۔ دسمبر 92 میں اسلام آباد سے روزنامہ پاکستان نکلا تو برادرم اسلم خان کی انگلی پکڑ کر اس بامراد شہر میں آ گیا۔ شروع میں ہم 10 لوگ 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے، دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، 4 روز بعد شیو کرتے تھے، ساری رات کام کرتے تھے اور دن بھر سوتے تھے۔ تقریباً 5 برس اس اخبار میں مختلف حیثیتوں سے کام کیا، سب ایڈیٹر رہا، ڈیسک انچارج رہا، شفٹ انچارج رہا، نیوز ایڈیٹر بنا، پھر آخری 1 سال میگزین ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس ادارے میں اتنے برس گزارنے کی واحد وجہ جناب پرویز ذوالفقار ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے، جن کی محبت پاؤں کی بیڑیاں بنی رہیں۔ جون 97 کو ایک قومی سطح کی خبر رساں ایجنسی سے بطور ایڈیٹر وابستہ ہو گیا۔ 1 جولائی 97 کو روزنامہ خبریں میں کالم لکھنا شروع کیا۔ 7 اگست 98 تک اس ادارے سے وابستہ رہا، پھر وہی کچھ ہوا جو عموماً ایسے کاموں میں ہوتا ہے، لہٰذا وہاں سے باعزت بری ہو گیا۔ 9 اگست 98 کو روزنامہ اساس راولپنڈی اور امت کراچی میں سنڈیکیٹ کالم شروع کیا۔ کوئی ایک کالم جناب میر شکیل الرحمان صاحب کی نظر سے گزرا تو انہیں پسند آیا۔ انہوں نے اسی وقت اسلام آباد سے کراچی بلا لیا۔ آدھ گھنٹے کی ملاقات میں بہت کچھ طے ہو گیا، جس کے بعد میں نے واپس اسلام آباد آ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ آخری اطلاعات آنے تک میں روزنامہ جنگ ہی کا ملازم ہوں۔ اس مختصر تجرباتی زندگی میں کچھ لوگوں کے بہت احسانات ہیں جن کے بوجھ سے گردن سیدھی نہیں ہوتی۔ فیصلہ ہے اگر باقی زندگی یہ قرض اتارتے گزر جائے تو ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ ان میں بھائی رفیق افغان امت کراچی کے چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے اتنی محبت دی جتنی ایک بڑا بھائی ہی دے سکتا تھا۔ جناب چودھری قدرت اللہ ہیں، روزنامہ پاکستان کے ایگزیکٹو ایڈیٹر، انہوں نے اولاد کی طرح محبت دی، ان کے سامنے آنکھ اٹھتی ہے اور نہ زبان کھلتی ہے۔ جناب ہارون الرشید ہیں، ان کی انسپریشن نہ ہوتی تو شاید مجھے پوری زندگی اپنی اس صلاحیت کا علم نہ ہوتا۔ جناب خلیل ملک ہیں، انہوں نے ہی مجھے کالم نویس بنایا، جو کچھ ہوں ان کی محبت اور رہنمائی سے ہوں۔ جناب خوشنود علی خان ہیں، جب سارے دروازے بند تھے تو انہوں نے اپنے سارے دروازے کھول کر میرا استقبال کیا۔ جناب ضیاء شاہد ہیں، جنہوں نے لوہے کے اس ٹکڑے کو سونا بنا دیا۔ جناب نسیم انور بیگ ہیں، جن کے دماغ سے سوچتا ہوں، جن کی محبت سے دیکھتا ہوں اور جن کی جرت کی تلوار سے لڑتا ہوں۔ جناب پروفیسر احمد رفیق ہیں، انہوں نے مجھ جیسے دہریے کو کان سے پکڑ کر خدا کے سامنے لا بٹھایا۔ اور آخر میں آپ سب لوگ ہیں جن کے خطوط، جن کی دعائیں مجھے ہر پل احساس دلاتی ہیں کہ میں صحرا کے تیروں سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ جیتے جاگتے انسانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر میرا وہ رب ہے جس کے فیصلے اٹل ہیں، جس کو سب خبر ہے کہ کس نے کب، کہاں اور کیا کرنا ہے۔ جب آپ میری تحریروں کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے بے اختیار مرحوم ممتاز مفتی یاد آ جاتے ہیں، جو اکثر کہا کرتے تھے، لکھنا ایک کام ہے اور اسے دوسرے تک پہنچانا دوسرا کام ہے۔ میں لکھ سکتا ہوں لیکن دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ یہ کام خدا نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ وہ جس لفظ کو چاہے سینوں کے پار کر دے اور جس کتاب کو چاہے ردی کی دکانوں پر ذلیل و خوار کرے۔ ہاں محترم سامعین، اس ملک میں ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن ان کی تحریریں اثر سے خالی ہیں۔ اس کی ہرگز یہ وجہ نہیں کہ وہ برا لکھتے ہیں، محنت نہیں کرتے، یا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، ان میں اکثر کرافٹس مین شپ کی صلاحیت سے مالا مال ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے لفظوں کو پہنچنے کی اجازت نہیں ملی، انہیں تیر بن کر سینوں میں اترنے کا حکم نہیں ملا۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی سب لفظوں کا گورکھ دھندا ہے۔